بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ویلکم بیک ٹو اندر ایپیسوڈ آف ڈاکٹر نیملیس شو۔ ناظرین، آج کے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے میں آپ سب لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، کیونکہ آپ ہمارے اس پروگرام کو بے حد پسند کر رہے ہیں، سپورٹ کر رہے ہیں، اچھے اچھے کمنٹس کرتے ہیں، لائک کرتے ہیں۔ اسی طرح اپنی سپورٹ جاری رکھیں تاکہ ہم مزید بہتر سے بہتر پروگرام آپ تک لا سکیں۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک دفعہ پھر سے ڈاکٹر نیملیس، اور آج ہم ان سے جانیں گے روایات کے بارے میں، ٹریڈیشنز کے بارے میں کہ یہ کیا ہوتی ہیں۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم ڈاکٹر نیملیس کے پاس جائیں، اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ جی السلام علیکم ڈاکٹر نیملیس۔ وعلیکم السلام محسن صاحب، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ ڈاکٹر صاحب بالکل ٹھیک۔ ڈاکٹر صاحب آج ہم آپ سے جاننا چاہیں گے ٹریڈیشنز کے حوالے سے کہ یہ روایات کیا ہوتی ہیں اور کیا یہ کسی معاشرے کا لازمی حصہ ہوتی ہیں، ذرا اس کے اوپر روشنی ڈالیے گا۔ جی ٹھیک ہے۔ ٹریڈیشن بڑا بہترین سوال ہے جی۔ ٹریڈیشن محسن صاحب، یہ لفظ ٹریڈیشن جسے ہم کہتے ہیں، یہ لفظ ٹریڈیشیو سے ہے، یعنی ہینڈنگ۔ یہ لاطینی زبان میں اسے ہینڈ اوور یا ڈیلیور کرنے کو بھی کہتے ہیں، اور گریک جو ہیں یونانی لوگ، وہ یونانی حوالے سے ٹریڈیشیو سے مطابقت رکھتا ہے، جس کا مطلب ہم اردو میں ٹریڈیشن یا روایات کہتے ہیں، جس کا مطلب ہے بیسیکلی یونانی زبان میں یعنی ہتھیار دینا، تعلیم دینا، ہدایت دینا، یعنی کوئی چیز بھی اگلے کے حوالے کرنا۔ تو بیسیکلی یہ روایات بھی حوالے کی جاتی ہیں اگلی نسل کے، اگلے لوگوں کے، تو اس لیے شاید اس کو ٹریڈیشن کہا گیا ہے۔ روایات بلا شبہ ہماری انسانی ثقافت کا بدلتے رہنے والا حصہ ہے، جو ایک شخص سے نہیں بلکہ خاندان سے یا نسل در نسل منتقل ہوتا رہتا ہے، اور ہر خاندان سے دوسرے خاندان تک اس کی تفصیل دیکھنے میں مجھے مختلف نظر آئی ہے۔ روایات بلا شبہ ہمیں تحفظ کا احساس بھی دلاتی ہیں، اگرچہ تعمیری ہوں اور توازن سے وابستہ ہوں۔ ہم کچھ رسومات اور واقعات اور روایات ایسی ہیں کہ جن پر ہم انحصار کرتے ہیں اور کر سکتے ہیں، اور جو ہمیں متحد بھی رکھتی ہیں، ماضی کی یادوں کو واپس لاتی ہیں اور دلاتی بھی ہیں، جس میں ہم انسان بدلتے اور گزرتے رہتے ہیں، لیکن روایات موسٹلی جوں کی تو رہتی ہیں۔ حال ہی کی یادوں کی فہرست بنانے کے ساتھ ساتھ ہمیں ماضی سے بھی یہ جوڑتی رہتی ہیں۔ روایات سکون اور تعلق کا احساس بھی پیدا کرتی ہیں، جیسا کہ فرض کریں ایک روایت ہے کہ جی میرے خاندان میں بچوں کو نہیں مارتے، دوسرے خاندان میں کہ ہمارے ہاں عورتوں کے ساتھ زیادتی یا ان کو فزیکل ایگریشن نہیں ہوتا، ان کے ساتھ مار دھاڑ نہیں ہوتی۔ یہ اگر یہ روایت ہے تو آپ دیکھ لیں کہ کس قدر خوبصورت اور ان کو سیکیورٹی فیل ہو رہی ہے۔ سو یہ سکون اور سیکیورٹی بھی بخشتی ہیں، یہ تعلق کا احساس بھی بڑھاتی ہیں، پیدا کرتی ہیں، خاندانوں کو اکٹھا کرنے میں مدد کرتی ہیں، بالکل ایسے ہی جیسے دوستوں کو بھی دوبارہ جوڑنے میں بڑا اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ ہم جن لوگوں کو کبھی نہیں ملے ہوتے، آپ دیکھیں کوئی مرنے کی رسم آئی ہے تو تمام لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں، مل جاتے ہیں۔ کوئی اچھی رسم آئی ہے جینے کی، شادی کی، اس میں آپ دیکھیں یہ ایک روایت ہے بھی سب خاندان کو بلایا جائے، برادری کو بلایا جائے۔ صدیوں جن لوگوں کو دہائیوں میں آپ نہیں ملے ہوتے، یقیناً ملاتی ہیں۔ یہ آزادی، ایمان، ہماری سالمیت، اچھی تعلیم، ذاتی ذمہ داری جو ہمارے اندر ہوتی ہے، یعنی مضبوط کام کی اخلاقیات، اس کی گارنٹیاں بھی وابستہ ہیں اس سے کہ آپ کی عادات، اس کا باپ اچھا تھا، ان کی خاندان کی روایت ہے، یہ بڑے اچھے جی، نسل در نسل بڑے وفادار لوگ ہیں، ان کو رکھا جائے۔ چلو وہ جیسا بھی ہے سسٹم کا حصہ، لیکن یہ روایات کچھ مدد بھی کرتی ہیں، اور بے لوث ہونے کی ویلیوز جو ہیں، اقدار جو ہیں، ان کو بھی تقویت دیتی ہیں، ان کو قائم رکھنے کے تسلسل کو قائم رکھتی ہیں۔ روایات بیسیکلی دو طرح کی ہوتی ہیں میرے نزدیک، ایک زبانی ہوتی ہیں میرے خیال، اور غیر زبانی بھی۔ غیر زبانی روایات جو ہوتی ہیں وہ نمونے، ڈیزائن، مثال شبیہیں، یادگاریں، علامتی اشیاء جو ہوتی ہیں، ڈیزائن جیسے میں نے کہا، اشارے، کرنسی، رسم و رواج، یہ چیزیں
چلتی رہتی ہیں، اور یہ غیر زبانی روایات کا حصہ ہوتی ہیں، جو ہمیشہ پرانی چیزیں ڈیزائن نظر آتے ہیں، آپ کہتے ہیں جی وہ یہ روایتی ڈیزائن ہے۔ اور جب ہم غیر زبانی کی بات کرتے ہیں تو اس میں دیکھیں آپ کہ زبانی جو قصے، کہانیاں، فریزز، پرانے گانے، شادیوں میں یہ ٹپے کہتے ہیں ان کو، وہ بولتے ہیں، یہ پرانی یہ زبانی روایت ہے، وہی جو میں بچپن میں بہت چھوٹی ایج میں سنے تھے شادیوں میں، وہ آج بھی چل رہے ہوتے ہیں۔ سو یہ روایات ہی ہیں جو ان چیزوں کو کیری کرتی ہیں اور ساتھ ساتھ لے کے چلتی ہیں اور ہمیں انٹروڈیوس کراتی رہتی ہیں آگے۔ یہاں ہم ثقافتی، مذہبی، علاقائی، لسانی، خاندانی ان روایات کا ذکر کرتے کرتے ہمیں اپنی خاندانی روایت کا ذکر ثقافتی روایت سے قریبی ہے بیسیکلی ان ساروں میں سے، لہذا ہم خود کی اپنے خاندان کی روایات پہ بات کرتے ہیں۔ خاندانی روایات خاندانی اور ذاتی جو فلاح و بہبود ہوتی ہے، یعنی ویلفیئر، یہ اس کو بھی بڑھاتی ہیں کہ یہ بڑی فیملی ہے جی، لینا دینا، چیریٹی، لوگوں کا بھلا، یہ باپ کی عادت تھی، بیٹی کی بھی ہے، بیٹیوں کی بھی ہے۔ سو یہ چیزیں بلا شبہ خاندانی شناخت میں اضافہ کر سکتی ہیں، جو کہ اچھی شناخت بھی ہو سکتی ہے اور بری بھی ہو سکتی ہے، لیکن روایات رہتی ہیں۔ مضبوط خاندانی بندھن ایک اچھی روایت کے ساتھ اگر بنائے جائیں تو یہ واقعی محسن صاحب یہ بڑے مضبوط واقعہ ہوتے ہیں، ان کو برقرار رکھا جاتا ہے۔ جیسے جیسے الجھنیں مصیبتیں بھی آتی ہیں، لوگ ڈائیورس نہیں دیتے کہ جناب ہمارے خاندان میں روایت نہیں ہے کہ جناب علیحدگی کی، یہ بقا کا سبب بھی بنی نا، یہ بقا کا سبب بھی بنتی۔ جیسے جیسے ہم بچوں کے ساتھ اپنی روایتی حرکتیں ہیں سکول ان کو بتاتے سمجھاتے ہیں، اچھے ہیں یا برے، یہ تو عمل سے پتہ لگتا ہے۔ جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں، وہی روایات بالغ ہو جاتے ہیں، ہم خاندانی ضروریات کو پورا کرنے کی خاطر ہم اپنی روایت کو تبدیل بھی کر لیتے ہیں، لیکن صرف خاندانی، ثقافتی اور مذہبی نہیں، روایات کی گرفت بڑی سخت مضبوط ہوتی ہے۔ یہ ایسا جن ہے محسن صاحب جس کو بدلنے والے لوگ بہت کم پیدا ہوتے ہیں، بہت کم اور مشکل سے ہوتے ہیں، جن کو ہم ریت ڈالنے والے کہیں گے، روایت نہیں، روایتی لوگ تو ہم سب ہیں، ریت ڈالنے والے لوگ ہوتے ہیں، بغاوت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، الٹا چلنے والے لوگ ہوتے ہیں سسٹم کے، اور یہی ہمیشہ دنیا میں بڑے انقلاب اور تبدیلیوں کا سبب بھی بنتے ہیں، اگرچہ وہ غلطی نگیٹیوٹی کی طرف نہ جا رہے ہوں۔ مثال کے طور پہ جانوروں میں بھی ہے، ٹراؤٹ فش ہے، آبشار سے پانی گرتا ہے، آپ دیکھیں روایتی طور پہ یہ ہے کہ پانی اور فلو کے ساتھ ہر چیز بہہ جاتی۔ ٹراؤٹ فش کی فیلنگ یہ ہے کہ کوئی چیز مجھے پش کر کے اپنے ساتھ لے کے جانا چاہ رہی ہے، میں نہیں جانا چاہتی، وہ واپس جمپ کرتی ہے، اوپر جاتی ہے۔ اسی طرح ایگل ہے، بہت بڑی ونڈ میں بھی الٹا اس کی نیت ہو تو الٹا چلتا ہے اپنی فورس کے بل پہ، اور یہ بھی وہ اس کے اندر بھی یہی ہے کہ مجھے وہ لے نہ جائے۔ سو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ریت ڈالتی ہیں، مگر ان کی بہت بھاری قیمت بھی ادا کرنی پڑتی ہے۔ روایات بالکل ایسے ہی ہے جیسے ہمارے پلینٹس ہیں، میں اور اگزامپل دیتا جاؤں، جیسے اس میں سارے پلینٹس میں ایک وینس زہرہ ایسا سٹار ہے جو سن ڈائل سسٹم کے اینٹی چل رہا ہے، اینٹی کلاک چلتا ہے، کلاک وائز نہیں ہے، وہ ایک سٹار ایسا ہے جو لائیو ہے اور بالکل الٹا چلتا ہے، پتہ نہیں نہ جانے اب وہ الٹا چل رہا ہے یا ہم سب الٹے چل رہے ہیں۔ یہ چیزیں سائنٹیفک پروف وقت کے ساتھ ساتھ ہسٹری اور تھیوریز بدلتی رہتی ہیں، آئی ڈونٹ نو کہ وہ سچ کیا ہے، لیکن ایک بات ضرور ہے کہ یہ جو بہت ٹیڑھے اور الٹے چلنے والے لوگ ہوتے ہیں، ان کو قیمت جیسے میں نے کہا بڑی بھاری ادا کرنی پڑتی ہے۔ پھر روایات جو ہوتی ہیں یہ عادت بن جاتی ہیں، کم لوگ ہیں جو خود کو پہلے پھر سوسائٹی یعنی معاشرے کو بدلنے کی صلاحیت لے کر پیدا ہوتی ہیں۔ اچھی اور مثبت ریت ڈالنی چاہیے، وہی بہتری کا راستہ بناتی ہے۔ بلا شبہ بدلنے کی صلاحیت انہی لوگوں میں ہوتی ہے۔ مثال ہے، آپ ایک کھیت میں سے کھیت دیکھا میں نے، پلاؤ ہل چلاتے ہیں،
اس میں وہ ڈھیلے نظر آتے ہیں، پھر ایک اوپر ایک موٹی ہیرو چلاتے ہیں، اس پر لکڑی کا موٹا، جس کو وہ ہیرو جو لکڑی چورس سے بنے، سہاگا چلاتے ہیں. آپ دیکھیں اس کے بعد ایک کھیت میں نا مکمل ایک ملائم اس کا سرفیس بنتا ہے. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کھیت میں گزرے، دل نہیں چاہتا کہ اس میں پاؤں رکھے، بالکل ملائم. ان کی محنت نظر آتی ہے، آپ کو روکتی ہے. اس کی خوبصورتی، اس کا ڈسپلن جو بنا ہوا ہے، آرگنائز کیا اس نے، یہ آپ کو روکتی ہے. اور اکثر دیکھا آپ نے کہ ٹراڈن پاتھ جو ہوتے ہیں، یعنی چھوٹی چھوٹی پگڈنڈیاں سی، ان پہ جو لوگ چلتے ہیں گزر کے ایسے گئے، پھر رائٹ ہوئے، ٹرن ہوئے. کچھ آپ نے ایسے لوگ دیکھے ہوں گے جن کے اندر یہ طبیعت پائی جاتی ہے کہ وہ کھیت کے درمیان میں سے گزرنا شروع ہو جاتا ہے، اس میں پاؤں رکھ کے. کسانوں میں یہ ایک چیز بڑی مشہور ہے. بیسیکلی آئی بلانگ ٹو مائی میری فادر کرتے تھے بہت بڑی کھیتی بڑی ریٹائرمنٹ کے بعد. سو آئی بلانگ ٹو مطلب یہ ایگریکلچر سے رہا ہوں والد صاحب کے ساتھ. تو میں نے دیکھا کہ جو بندہ اس میں پاؤں لگائے نا، کسانوں میں مشہور ہے کہ اس کو سر سے مار دو، کیونکہ وہ تباہی کر گیا. ہر دوسرا آدمی اس پہ پاؤں رکھ کے گزرے گا. سو یہ چیز تو واضح ہوئی کہ ریت نہیں ڈالنے میں لوگوں کو بڑی مشکلوں اور سختیوں کا سامنا ضرور ہوتا ہے، لیکن یہ ہوتے ہیں. جانوروں میں بھی ہوتے ہیں، سٹارز میں بھی ہیں، انسانوں میں بھی ہیں. رسومات جو ہے نا، یہ ساری یہ اس نے ایک نئی رسم ڈال دی کہ بیچ میں سے گزرو بھائی، دوسرے بھی گزر رہے ہیں. ایسی نئی رسمیں ڈالنے میں لوگ بڑے خطرناک ہوتے ہیں، بلا شبہ اسٹرانگ بھی ہوتے ہیں، دلیر بھی ہوتے ہیں، اور بڑی چیزوں کا فیس بھی کرتے ہیں. رسمیں موقع اور حالات کی مطابقت سے بدلتی بھی رہتی ہیں. میں نے دیکھا ہے جیسے انسانوں نے کلرز جو ہیں یہ آپ کی ٹریڈیشن سے وابستہ ہے. مثلا ہندوستان میں یلو رنگ ہے، کوئی قوم ریڈ پسند کرتی ہے، پاکستان میں گرین امپورٹنٹ سمجھا جاتا ہے، مقدس. یعنی ایسے رنگ بھی روایات کا حصہ بنے ہیں. چائنا میں سفید پھول جو ہے یہ بھوت یا موت کا سمبل ہے. اچھا، اسی طرح پیلا رنگ رشیا میں آپ دیکھیں یہ دوستی توڑنے اور دھوکے کی نشاندہی ہے. یہ روایات چلتی آ رہی ہیں. آپ ایجپٹ میں جا کے کھانا کھا رہے ہیں، آپ نمک کا پوچھیں، انسلٹنگ ایٹیچیوڈ سمجھا جائے گا کہ ان کو کھانا پسند نہیں آیا، انہوں نے رد کیا، یا باقاعدہ میسج دیا کہ آپ کا کھانا ٹھیک نہیں ہے. یہ روایت ہے وہاں پہ. سو بیسیکلی اٹ از ایکسیپٹیبل ٹو ایٹ فوڈ ود یور بیئر ہینڈس ان سم کلچرس. ہاتھوں کے ساتھ کھا سکتے ہیں، لیکن ہر جگہ یہ نہیں ہے. کچھ جگہ پہ کھایا جا سکتا ہے. چائنا اور ہالینڈ میں آپ تیز دھار چیز اور چونچ والا گفٹ دے دیں، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے اس کنیکشن کو، اپنے ریلیشن شپ کو ختم کرنے کا اشارہ دے دیا ہے. میں ایک اور مثال دیتا جاؤں گا، میں نے دیکھا، پڑھا بھی ہے. 1849 میں آسٹریا میں گیا بھی ہوں کافی دفعہ. ہنگری کو شکست دے کر تو جو فتح منائی تھی نا، انہوں نے گلاس جو جیسے یہ ڈرنک لے کے گورے کرتے ہیں، یا ہمارے ہاں بھی کرتے ہوں گے شاید، کلنک کرتے ہیں. کلنک یعنی گلاس سے گلاس ٹکراتے ہیں. اچھا، انہوں نے وہ فتح منائی اور وہ کیے تھے، جس پہ آج تک ہنگری میں اس کو برا سائن سمجھا جاتا ہے اور نہیں کیا جاتا. جبکہ آپ یقین کریں 1999 میں اس کو آفیشلی اور باقاعدہ قانون کے بنا کر کے طور پہ ختم کر دیا گیا تھا کہ جی سب کلنک کر سکتے ہیں. ٹرسٹ می محسن صاحب، آج 2022 میں بھی وہ رسم زندہ ہے. اگر کوئی آپ کا دوست سے پوچھ لیں، بالکل ہنگری میں گلاس کلنک نہیں کیا جاتا، جبکہ قانون ہے کہ ختم ہو چکا ہے. کب سے؟ 23 سال ہو گئے ہیں. سو رواج کو روایت بننا ہے، نہ کہ روایت کو رواج. روایت رسموں کو کیری کرتی ہے. رسم و رواج، روایات، ثقافت، مذہب، ریت، یہ ساری چیزیں رسمیں انسانی خواہشات اور حالات کے لگاتار دہرانے سے وجود میں آتی ہیں. یہ آفاقی کبھی نہیں ہوتی. محسن صاحب آپ غور کر لیں، رسومات آفاقی نہیں ہوتی. یہ بار بار ہونے کی وجہ سے رسم و رواج کی مضبوط شکل اختیار کر لیتی ہے، تو پھر روایات کو جنم دیتی ہے جو ثقافت سے اور جسمانی ضروریات سے وابستہ ہوتی ہیں. آپ اس پہ ڈیپلی غور کریے گا، 100% ٹھیک ثابت ہوں گی. اکثر مذہبی روایات دیکھیں تو یہ بھاری دیکھی گئی ہیں. مثلا ہمارے کچھ علاقوں میں
جب اب خاندانی طور پہ دشمنی جیسی گھٹیا چیز کو بھی روایتی بنا دیا گیا ہے. میں مینشن نہیں کرنا چاہتا، بہت جگہوں پہ ہے کہ جی باپ دادا کی دشمنی جو ہے نا پوتے لیں گے، پڑپوتے بھی لیتے ہیں اور بڑا پراؤڈ فیل کرتے ہیں، اور یہ خاندانی اور قبائلی روایتوں کا بڑا اہم حصہ ہے. جبکہ دیکھ لیں مذہب میں خدا نے ہمیں حکم دیا ہے ایز اے مسلم، اور دوسرے اچھے مذہبوں میں بھی سب یہ ہے کہ معاف کر دینے کی عادت اور روایت کرنے کا حکم بھی ہے. اور ہمارے بڑے پیغمبروں ولیوں نے سب نے یہ ایک اچھی ترین روایت متعارف بھی کرائی ہے. اور ایسی ہزاروں مثالیں ہیں، جیسے ہمارے ثقافتی مثال آ گئی، جہیز ہے. ہمارے مذہب میں تو ایسا نہیں، ہم بہت کچھ دیتے ہیں اور بڑے دلیرانہ اور کھلے انداز میں ہم اپنی مذہبی روایت کو کچلنے کا اعلان کرتے ہوئے بہت ثقافتی، علاقائی اور دوسرے مذہبوں کی رسموں کو بھی تقریباً ہم مناتے اور دہراتے ہیں. میں نے دیکھا ہے رواج ہمیشہ محسن صاحب ثقافتی ہوتے ہیں، ایک باقاعدہ نمونہ اور طرز عمل جو آپ بیان کرتے ہیں، جسے جسمانی نظام میں زندگی کی خصوصیت سمجھا جاتا ہے. جیسے ہم ہاتھ ملاتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں، جھکنا، چومنا، گلے لگانا، لینا دینا. ہر علاقے کے مختلف ہاتھ ملانے کے طریقے اور ملنے کے بھی ہیں. کسی بھی معاشرے میں سب سے زیادہ ہونے والی استعمال چیز جو ہوگی حرکت، آپ دیکھیں وہ ایک دوسرے کی ثقافت سے بالکل اس میں نمایاں پن ہونا شروع ہو جائے گا. رواج محسن صاحب ایک گروپ کے اندر سماجی آہنگی ضرور پیدا کرتا ہے، اتحاد کو بھی فروغ دیتا ہے. آپ نوٹ کر لیں کوئی قانون بھی جو سماجی رسموں کے خلاف جاتا ہے اسے برقرار رکھنا مشکل ہو جاتا ہے. کسی بھی ملک میں ثقافت بھاری آ جاتی ہے، مذہب پہ بھی، قانون پہ بھی. ثقافتی اصولوں کا نقصان جیسے رسم و رواج بلا شبہ ایک غمگین رد عمل کا سبب بھی بنتا ہے. میں نے دیکھا اس کو، جو انتہائی غمگین فضا کا سبب بھی بنتے دیکھے میں اس کو. اور محسن صاحب بار بار ہونے سے عادتیں، رسمیں اور رواج بن جاتی ہیں، اور پھر بڑے مجمع کی مدد سے دہرانے سے، ٹائم لمبا ہونے کی وجہ سے یہ روایات بن جاتی ہیں. پھر نسلوں تک برقرار رہنے سے لوگ ان کی پاسداری کرتے ہیں، ہم لوگ فخر کرتے ہیں، دہراتے ہیں بغیر حقیقت جانے اور سمجھے کہ یہ کیوں موجود ہے، آغاز کیوں ہوا. میں چھوٹی مثال دیتا ہوں کہ ہم ہاتھ ملاتے ہیں، ہمارے یہاں ایک رسم ہے، اور ہاتھ ملانا ایک رسم بن چکی ہے. آپ سامنے جائے کسی بندے سے ہاتھ نہ ملائیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ کو اس بندے نے یا تو گھٹیا سمجھا ہے، اگر ایسا نہیں ہے تو اس نے گندا سمجھا ہے. دونوں شکل ہیں. آج کل تو ویسے کرونا کی وجہ سے ویسے ہی ہم سب لوگ ہاتھ نہیں ملاتے. تو یہ ایک رسم ہے، روایت ہے. تو اس کو نہ کرنے سے آپ دیکھ لیں جب بیماری اور وہ آئی ہے تو وہاں مذہب کا حکم ہاتھ ملانا ہم نے چھوڑ دیا، ہم نے وہی کیا جو ہمیں ضرورت تھی. پھر قدامت پسندانہ طبقہ جو ہے یہ تو وارن کرتا رہتا ہے ہمیں ہر طرح سے کہ رسم و روایت توڑنے والا جو ہے اس کو زوال کا سبب بننا پڑے گا. اچھا، جو کچھ حد تک اچھی رسومات کے حوالے سے ٹھیک ہو سکتا ہے وہ تو کرنا چاہیے. لیکن ہم لوگ دیکھیں، میں باہر ہوں، ہم لوگ امیگرینٹس ہیں، باہر سے ہجرت کر کے آئے. آپ یقین کر لیں ہم اپنے رسم و رواج ساتھ لے کے آئے ہیں، اور ہر جگہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ان کو متعارف کرائیں، اور جو لوگ ان کو دہرائیں وہ ان کو بڑا عزیز اور قابل سمجھتے ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ خدایا یہ دوسرے بھی کریں، جبکہ ہم دوسروں کے نہیں کرنا چاہتے. اور دوسری ثقافت میں جو چیز سب سے پہلے میں نے دیکھی ہے محسن صاحب قابل قبول جو ہوتی ہے، آپ دیکھیں ہمارے اور دوسرے ملکوں کے سنگرز مل کے اکٹھے گانا گاتے ہیں، میوزک بجا رہے ہیں، شو کر رہے ہیں مل کے، یعنی موسیقی، فنون لطیفہ جس کو کہتے ہیں، یہ ایک دوسرے میں ضم ہو جاتی ہیں اور قبول بھی ہو جاتی ہیں حیران کن حد تک. غیر ملکی زبانوں میں بیسڈ اور مذہبی رسومات جو ہیں، آپ دیکھیں غیر ملکی زبانوں پہ بیسڈ حرکتیں یا علم یا نالج یا چیزیں اور مذہبی رسومات، ان پر آپ کو مزاحمت ملے گی. رسم و رواج اور روایات میں فرق وقت سے وابستہ لمبائی پہ ہے. محسن صاحب آپ مذہبی رسومات دوسرے ملکوں میں کریں، آپ کو سخت مزاحمت کا سامنا کرنا پڑے، قبول نہیں کیے جاتے. اور جو فنون لطیفہ اور میوزک جیسے میں نے مینشن کیا ان میں ہوتا ہے. رواج کسی معاشرے، جگہ اور وقت میں برتاؤ یا کچھ کرنے کے طریقے کا نام.
روایت نسل در نسل محسن صاحب رسم و رواج کو یا عقائد کو منتقلی کا نام ہے۔ رواج عمل ہے، رواج عمل ہے، استعمال ہے جو مجمع کے لیے عام ہے۔ روایت یقینی ایک عقیدہ یا عمل بن چکا ہے جو تاریخ پہ منحصر ہے، اور رواج کی کوئی تعریف نہیں سوائے کہ ترویج کے۔ ہم یقیناً معاشرتی تضادات اور حالات کو سامنے رکھتے ہوئے فضول رسموں سے چھٹکارا حاصل کرنے کی کوشش کریں، اور محسن صاحب الوداعی الفاظ کے ساتھ کہ ہم تعمیری عادتوں کو جو توازن سے وابستہ ہیں، تعمیر سے وابستہ ہیں، کو اپنی علاقائی، مذہبی، خاندانی، ذاتی روایت کا حصہ بنائیں، اور ریت ڈالنے والے بھی بنیں۔ اچھی ریت ڈالیں، تعمیری اچھی ریت سوسائٹی کو، دنیا کو ترقی اور تغیر کی طرف لے کے جاتی ہے، اور بہت اچھے اس کے اثرات اور ثمرات ملتے آئے ہیں ہسٹری میں۔ اسی طرح انسان نے ترقی کی ہے۔ جی تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب، آپ نے بہترین انداز میں ایکسپلین کیا۔ آئی ایم شیور ہمارے ناظرین نے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ تھینک یو ویری مچ۔ ہم مزید بھی آپ سے اس طرح کے ٹاپکس کے اوپر بات کرتے رہیں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔ تھینک یو ویری مچ۔ خدا حافظ۔ جی ناظرین، تو آپ سن رہے تھے ڈاکٹر نیم لیس کی گفتگو۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہمارا آج کا یہ پروگرام پسند آیا ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محسن ملک کو اجازت دیں۔ آپ سے ملاقات ہوگی بہت جلد۔ اللہ حافظ۔